کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہم نے انیشیٹو لیا تھا کچھ مہینے پہلے، اور وہ یہ انیشیٹو تھا کہ ہماری حکومت کے بیچ میں اسپیشلی ہماری جو اکنامک منسٹریز ہیں اس میں جو پلاننگ تھی وہ کسی آرگنائز طریقے سے نہیں تھی، اور یہ 1972 کے بعد جب ہمارا پلاننگ کمیشن کا مینڈیٹ ایک قسم سے چینج کر دیا گیا تو اس کے بعد سے کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ تو ہم نے ایک EAC بنائی اور اس میں ہم لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی رکھے، حکومتی لوگ بھی رکھے، اور ہم نے کوئی 14 ورٹیکلز بنائے جس کے بیچ میں ایک تو اوور آل ہماری اکنامک اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس سے لے کے ہم نے ایگریکلچر، انڈسٹریز، ایکسپورٹس، پاور سیکٹر، اس قسم کے بڑے ورٹیکلز 14 کے قریب بنائے، اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مل کے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم پلانز بنائیں۔ وہ جو پلانز تھے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتابچے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے جائیں گے، جو بھی چاہے گا دیکھنا، تو اس پہ بہت کام ہوا۔ اب یہ ایک پروسیس ہو گیا ہے، اور اس بھی ہم منسٹری آف فائنانس میں ایک یونٹ ہے اکنامک ریفارم یونٹ، اس کے تحت ان کو ہم مینیج کریں گے، اور مینیج جو ہے پائٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے منسٹری آف فائنانس میں کوئی زیادہ بھرتیاں نہیں کرنی۔ پائٹ ہمیں جو ہے وہ لوگ دے گا جو اسپیشلسٹ ہوں گے، اور وہ ہر جو ورٹیکل ہے ان کی منسٹریز کا ان کو ہیلپ کرے گا، اور ہر مہینے پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن کیے ہوا کرے گی پرفارمنس پہ، کہ یہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، اور یہ ابھی تک انہوں نے کیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہم نے واضح کر دیا کہ پلاننگ ہوئی اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے۔ یہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جو چیز کی ضرورت پڑی اسی وقت ہم نے میٹنگ بلا لی۔ تو یہ آرگنائز طریقہ ہے، اور یہاں اسی طریقے سے جو ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے انلائٹنڈ جو آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سفر شروع کر دیا ہے، اور ستمبر کے مہینے سے یہ پرفارمنس ریویوز شروع ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان ہی نہیں کریں گے، ہم اپنی ایک کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں بنائیں گے، اکنامک اسٹریٹجی، اور پھر ان ورٹیکلز کی اسٹریٹجی ہی نہیں بنائیں گے، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ پھر تو وہی ہوگا جس کا جدھر چاہے گا ادھر منہ موڑ کے چل پڑے گا، اور ہم ایک سمت میں اپنی اکانومی کو نہیں لے کے جا سکتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم جنریشن بڑھا دیتے ہیں تو ٹرانسمیشن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرانسمیشن لے گی یا نہیں، ہمارے کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ بجلی کی پروڈکشن تو 30,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے،
اور ٹرانسمیشن 24,000 پہ رک جاتی ہے کیونکہ لیفٹ ہینڈ از ناٹ ٹاکنگ ٹو دا رائٹ ہینڈ. تو اس قسم کے اور بھی بڑے ایشوز ہیں جو کہ اس پروسیس سے ریزالو ہو جائیں گے. میرے خیال میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت جو ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک تو سینٹیمنٹ پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا ہے. اوورسیز چیمبر نے جو دیا ہے 59% ایک قسم پازیٹیوٹی آئی ہے اوور آل, اور 108% آئی ہے اوورسیز انویسٹرز کی. پھر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس بھی کچھ 16-17% بڑھی ہیں, اور جہاں جو موبائل بن رہے ہیں وہ جو امپورٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک قسم سے سینٹیمنٹ ہے کہ بیسکلی وی آر آن دی رائٹ ٹریک. میں چاہوں گا کہ اب ہمارے جو وہ لوگ جنہوں نے ان پہ کام کیا ہے, اور سارے 13 لوگ تو ہم نہیں پریزنٹ کر سکتے آج, لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر عشرت صاحب کو کہوں گا کہ چند منٹ لیں, اور کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ہماری اکانومی جو ہے یہ سسٹینیبلٹی اس میں کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم 4-5 سال گرو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گر جاتے ہیں. تو اس کی وجوہات اور اس کی کہ بھائی آگے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, تو ڈاکٹر عشرت صاحب نے اور اکانومسٹ وغیرہ سے مل کے کام کیا. میں چاہوں گا آئی ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب. شکریہ بہت بہت. یہ گروپ ایفرٹ تھی, مجھے میٹ کرنے کا موقع ملا. تو ہم نے اسٹارٹ اس لیے کیا کہ بھائی پاسٹ جو ایپیسوڈس تھی ہماری, کہ ہماری اکانومی کبھی 6-7% پہ چلی جاتی ہے, اس کے بعد 3-4% پہ آ جاتی ہے, تو کیا سبق ہم نے سیکھے ہیں تاکہ ہم جو فیوچر اگر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اگر آپ کرتے ہیں بڑی مہربانی. تو ہمارا جو فیوچر کا روڈ میپ ہے اس پہ ہم سیکھیں کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو کیسے درست کیا جاتا ہے. تو گروتھ تو ہر قسم کی ہو سکتی ہے, اور جو ہوتی ہے گروتھ وہ ایلیٹسٹ گروتھ بھی ہو سکتی ہے جس کے سارے جو سمر ہیں وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوں, اور ایک شیئر گروتھ ہوتی ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن گروتھ کے بینیفٹس کا سب کو سارے پورے عوام کو مل سکے. تو ہمارا تھا انکلوسو گروتھ جس میں کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن کو فائدہ ہو اس کے ہونے سے, اور دوسرا سسٹین گروتھ. یہ نہیں کہ ہم اوپر گئے پھر اس کے بعد نیچے آ گئے, پھر اوپر گئے پھر نیچے آ گئے. اور سسٹین گروتھ کی سب سے جو اس وقت وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری انکمس بڑھتی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے گڈس کی, سروسز کی, اور کیونکہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ملک کی اس کا پورا نہیں کر سکتی ہے, تو ہمیں باہر سے امپورٹس پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. جب آپ امپورٹس پہ انحصار کرتے ہیں تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بالکل تکر ہو جاتا ہے. پھر آپ بوروئنگ کرتے ہیں یا آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, شرطیں ہوتی ہیں, اور یہ قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو تھوڑی دیر گروتھ ہوئی, اس کے بعد پھر ہم واپس تو ہمارا پورا ایم یہ تھا کہ کیسے ہم اس کو سسٹین گروتھ اور انکلوسیو گروتھ پہ لیں گے. تو اس کے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کچھ ہم نے فیصلے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں, اور یہ کمپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منحصر ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے عام شہری کے لیے کوئی فائدہ پہنچانا ہے, اس کی ضروریات جو ہیں تعلیم, صحت, پینے کا پانی, سیوریج, پبلک ٹرانسپورٹ, تو لوکل گورنمنٹس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, ان کو لیگل پاورز دینی ہے اور ریسورسز دینا ہے. یہ ڈیولوشن جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد اور NLC 7 کے بعد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے.
कि लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करना है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मसला आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट GDP रेशो जो है वो 15-16% पे होता है। बांग्लादेश जो है वो भी 15-16 पे था, लेकिन आज वो 30 के करीब पहुंच गया है। हिंदुस्तान तो पहले ही पहुंच गया था। हमें कम से कम नहीं तो ये शॉर्ट में हमने इसको 20% लाना है। तीसरा ये है कि देखें हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर जो है वो 40-50 मन गंदम करता है और एवरेज हमारी यील्ड जो आ रही है वो 29 मन 30 मन आ रही है। तो जब तक कि हम इसको प्रोडक्टिविटी जो है आम किसान की, स्मॉल फार्मर की, वो नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक ये हम जाके इम्पोर्ट ही करते रहेंगे वीट पर। फिर IT का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी तरक्की हुई है और ये हमारे यंग जनरेशन के लिए बहुत मजबूत एक सुतून है और दुनिया में इसकी डिमांड है। हिंदुस्तान इस वक्त 150 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। हम मुश्किल से अभी 2 बिलियन पे पहुँचे। हमारे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको हम करें। फिर दूसरा है कि बिजनेस की यहाँ पर पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। और 3:15 आप ये मेरा काम खराब है। आप देखेंगे हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, ये इस्लामाबाद के चक्कर और कराची के चक्कर लगाते हैं, सिर्फ के चक्कर लगाते हैं। We have to get the government out of the way कि वो तुम लोग अपना मुझे काम मत जो मैनेज है करो। वो आसानी से कर सकें। FBR का टैक्स नेट बढ़ाना है हमने। ये 11%, 10% के करीब कोई मुल्क जो है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता और अखराजात हमारे जो हैं वो 20% हैं और हमारा रेवेन्यू जो है वो 11-12% है। इसको बढ़ाना है। फिर हमारी SOEs जो हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, जो लॉसेस में जा रही हैं, इनको रिवैम्प करना है और इसके प्लान्स बन चुके हैं, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना है। एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। आज ही शौकत तरीन साहब ने और रज़ाक दाऊद साहब ने मीटिंग की है कि हम नए एक्सपोर्टर्स को, सारा वक्त हम टेक्सटाइल और दूसरे को करते रहते हैं, नए एक्सपोर्टर्स जो आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उनको भी हम किस तरह से इंसेंटिव दें ताकि वो आगे जा सकें। और जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम वैल्यू एडिशन करें। ये नहीं कि सारा वक्त हम यान और कॉटन क्लॉथ ही बेचते रहें। हमें चाहिए कि हम जो है वो गारमेंट्स पे और है उसकी तरफ जाएँ, टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ जाएँ। रेमिटेंसेस को बढ़ाएं क्योंकि उसने हमें बड़ी मदद की है और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। डेट का आपको पता है कि सर्कुलर डेट का मैनेजमेंट है और ये हमने पूरा करना है और टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग पे करना है। ये जितने भी हमने ग्रोथ के स्ट्रैटेजी बनाई है उसके पीछे, जैसे अभी शौकत तरीन साहब ने बताया और आपने देखे, हर एक के पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। ये खाली विश लिस्ट नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरा काम हुआ है। हर ग्रुप ने अपना काम किया है। इस ग्रुप के कामों की वजह से ये हमने इसमें रिकमेंडेशंस किए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा क्योंकि आपने दूसरे ग्रुप्स को भी सुनना है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा खुसरो साहब से और अहमद अपना मोहम्मद अली तब्बा साहब से कि इंडस्ट्री के बारे में कुछ अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे डॉक्टर इशरत ने कहा कि पाकिस्तान का चैलेंज रहता है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ जाता है, प्रोडक्शन कैचअप नहीं करती डिमांड से, और कोविड की वजह से ग्लोबल इकॉनमी में जो इम्पैक्ट आया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन पे आया और पाकिस्तान में भी आया। तो हमारी हुकूमत का सबसे पहला तरजीह क्या थी? जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर उसको हम पूरी यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। तो शॉर्ट टर्म में हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज ऑटो प्रोडक्शन बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गया, स्टील की प्रोडक्शन बढ़ रही है और मोबाइल डिवाइसेस का इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट से बढ़ गई। अब जब ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब हमने इस तरीके से अप्रोच किया तो इस साल उसकी जो साल ख़त्म हुआ उसका एक्चुअल ग्रोथ फिगर अगर आप स्लॉटरिंग हाउस वगैरह को निकाल दें तो 15% 10 साल के बाद आपका LSM सेक्टर इस पे आया है, जिसकी वजह से शहबाज राना और कियानी साहब बैठे हैं। इस दफ़ा का जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का जो GDP का फिगर है प्रोविजनल
وہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں وہ 4% نہیں، جب یہ فگرز بیچ میں کیلکولیٹ ہوں گے تو 4.5% پہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ آئے گی۔ اب جب یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ٹوٹل سپلائی چین ساتھ آتی ہے، تو فوکس اب ہمارا درمیانہ اور میڈیم ٹرم انٹرپرائزز کی طرف گیا۔ اس کے لیے ٹیکس کے لیے ہم نے اسی بجٹ میں انڈر دا لیڈرشپ آف فائنانس منسٹر بہت سارے انسینٹیوز دیے ہیں، اور ساتھ کریڈٹ کے لیے کام ہو رہا ہے کولیٹرل فری، اور ان کو ایس ایم ایز کو کریڈٹ کیسے بڑھانا ہے، اور ایس ایم ایز کے اندر بھی جو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے، آٹو پارٹس جہاں بن رہے ہیں، انجینئرنگ گڈس جہاں بن رہے ہیں، مینوفیکچرنگ بیس کو تقریباً 20 لاکھ آپ کے انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ ریلیٹڈ ایس ایم ایز ہیں۔ اور تیسری چیز کہ ان کو جو دشواریاں ہیں ریگولیشنز میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی، وہ کام جاری ہے، آدھا تقریباً ہم نے دشواریاں ختم کر دیں اور آگے انشاءاللہ اور ختم کریں گے۔ ابھی رزاق صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کے علاوہ جیسے آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھا آپ نے کہ آپ کے را مٹیریلز بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ رزاق صاحب نے را مٹیریلز پہ بھی بتائیں گے کہ ختم کر دی، مگر بدقسمتی سے سٹیل ہمارا اور ابھی تک ہم نہیں گئے، تو لوگ جو را مٹیریل انڈیجنائزیشن پالیسی بھی آنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا جو مستقبل انڈسٹریل پالیسی کا فوکس ہے، کوئی معیشت ترقی نہیں کیا جب تک اس نے اپنی مینوفیکچرنگ اور انجینئرنگ بیس کو نہیں بڑھایا، اور اس کے لیے پھر آپ کو را مٹیریلز چاہیے، سٹیل چاہیے، کاپر چاہیے، زنک چاہیے، تو اس کی انڈیجنائزیشن کی طرف بھی ہم لے کے آ رہے ہیں۔ لاسٹلی اسی حکومت کی یہی سوچ تھی کہ کریڈٹ کو آسان کیا جائے تاکہ بی ایم آر کی کیپیسٹی ایگزسٹنگ ہو گئی، اس کے بعد ایڈیشنل کیپیسٹی آئے، وہ رزاق صاحب آپ کو بتائیں گے، ٹیکسٹائل ایک بڑی اگزامپل ہے۔ اور لاسٹلی ہمارے ملک کا جو اکنامک انجن ہے وہ کراچی ہے۔ اسی بجٹ میں 7 ارب سے ٹیکس پیئر میں منی سے 1500 ایکڑ کا ہم نے انڈسٹریل پارک کراچی کو دے رہے ہیں، سٹیل مل کی زمین، اور ہم وہ انڈسٹریز لے کے آئیں گے جو ہماری ایکسپورٹ میں ایکسپورٹ بڑھائیں اور یا امپورٹ سبسٹیوشن کریں۔ اور لاسٹلی موبائل مینوفیکچرنگ اسمبلی، آٹو مینوفیکچرنگ اسمبلی، فوکس ہے لوکلائزیشن، کہ پرسنٹیج جو پاکستان میں پرزے بنے ویلیو میں بھی اور تعداد میں بھی وہ بڑھیں۔ تو ابھی ہم جو پالیسی بھی آ رہی ہے اس کا سب سے بڑا، اس کا جو مین تھرسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈ ان پاکستان ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں محمد علی طبع صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو کو چیئر تھے ہماری انڈسٹریز کمیٹی کے، کہ وہ اس میں کچھ اپنے ایڈ کریں۔ شکریہ جیسے خصوصاً آپ کو بتا رہے تھے کہ پچھلے اگر ہم 10-15 سال کی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ ڈاکٹر شاہ صاحب نے بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتایا۔ تو پاکستان کا جو آگے جو روڈ میپ ہے نا، وہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے۔ جو پاکستان جو پچھلے 15 سال سے ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا، آئی تھنک اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو پالیسیز آئی ہیں، جیسے خصوص صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اس سے دوبارہ سے جو ہے نا مینوفیکچرنگ میں انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور نئے لوگ آ رہے ہیں انڈسٹری بنانے کے لیے، اور ڈیمانڈ جو ہے وہ آگے جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، جس طرح آپ کی انکم بڑھے گی، جس طرح آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی، جس طرح ڈاکٹر شاہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی انکم لیول بڑھے گی، لوگوں کی ضروریات بڑھے گی۔ اور اس مرتبہ جو گورنمنٹ کی پالیسی کی اس ضروریات کو آپ امپورٹ کے بجائے لوکل مینوفیکچرنگ سے پورا کریں تاکہ آپ کی سسٹینیبل گروتھ بھی ہو۔ ہم 4% گروتھ کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے نیچے آ جاتے، پھر نیچے آتے، پھر نیچے آ جاتے۔ تو پاکستان کا ایک واحد ذریعہ جو ہے وہ ہمیں ایکسپورٹ کو کسی طریقے سے اگلے 3 سے 4 سالوں میں رزاق صاحب کی پالیسیز بھی بہت ہی ایکسپورٹ فرینڈلی پالیسیز ہیں، اور یہ 2-3 سال میں اگر ہم یہ $40-50 بلین کا ہدف ڈالتے تھے ایکسپورٹ میں، تو پاکستان میں سسٹینیبلٹی آ جائے گی، اور ہمیں فیوچر میں 6 سے 7 سے 8% گروتھ کو کنٹینیو کرنے کے لیے مینوفیکچرنگ، ایکسپورٹ، ایگریکلچر اور جتنی بھی جو امپورٹ سبسٹیوشنز ہیں اس کو ہمیں توجہ دینی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں لوگوں نے ایک کلچر کریٹ کر دیا ہے کہ ایک ٹریڈنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا پچھلے 15-20 سالوں میں، بیکاز اس میں اسمگلنگ، انڈر انوائسنگ، اس پہ کوئی کنٹرول اور چیک بیلنس نہیں تھا، تو جو ایس ایم ایس تھی نا وہ بند ہو گئی۔ اب دوبارہ سے اس کو ہمیں ریوائو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی تھی جس میں انہوں نے ٹرف فائنینسنگ دی 10 سال کے لیے، کنسیشنل فائنینسنگ، آئی تھنک یہ وہ ایک
ڈائریکشن اور ڈیسیشن ہے جس سے لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ باقی سیریس ہے کہ بھائی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہونی چاہیے. 220 ملین کی پاپولیشن کے ساتھ اگر ہم سارا اپنا ریلائنس امپورٹ پہ کر دیں گے نہ جابس کریٹ ہونی آتی یہاں پہ, اور ہر مرتبہ ہم یہ بوم اور بس کی سائیکل سے گزرتے ہوئے کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. تو اگر پڑوسی ملک اور باقی جتنے جو ایشیا میں جو ملک ہیں جنہوں نے گروتھ کی ہے ان کا جو پرائمری ریزن ہے وہ ایکسپورٹ لیس گروتھ ہے, اور ہمیں بھی اپنی ایکسپورٹ کو پور توجہ دینی ہوگی. آئی تھنک جتنی جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ گرو کریں گے اور ڈبل ڈیجٹ میں گرو کریں گی. اور ایون جو گورنمنٹ کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ کافی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے, مجھے امید ہے کہ سال جو گروتھ آئے گی وہ بہت بہتر آئے گی. اور اس کے علاوہ میں آج سے 10 سیکٹرز ہمیں ای ایس سی نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ جو ہمیں اگلے 2-3 سالوں میں اس کو $1 بلین میں لے کے جانا ہے, تاکہ یہ سی فوڈ ایکسپورٹ ہے, آئی ٹی میں ان شاء اللہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو رہی ہے, موبائل فون کی ایکسپورٹ ان شاء اللہ شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے 6-7 اور سیکٹرز ہمیں آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہمیں $1 بلین جو ہے وہ ہر ایک سیکٹر سے ملے, تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ بھی ڈائیورسیفائی ہو جائے, اور جو 50 بلین کا جو ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی جو ہے وہ اچیو ہو جائے. جو ای ایس سی نے جو کام کیا ہے اور جو ریکمنڈیشن دی ہے, مجھے بڑی خوشی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ریکمنڈیشنز گورنمنٹ نے اسی بجٹ میں ایکسیپٹ کرنی ہے, اور جو تھوڑی بہت رہ گئی وہ شعبہ صاحب نے کہا کہ ان شاء اللہ اگلے بجٹ میں وہ اس کو پورا کر دیں گے. تو یہ ساری جو فیلنگ ہے اور جو انوائرمنٹ ہے وہ سارا ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. بڑے ٹائم بعد اور بڑے سالوں بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایک وہ گورنمنٹ آئی ہے جو واقعی میں بزنس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, بزنس مین کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے, تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم ہر مرتبہ جو سڑک بنانی ہے یا کام کرانا ورلڈ بینک کے پاس اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے پاکستان میں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور قوم ہے, اور لوگ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پالیسی کی کنٹینیو کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی رہتی ہے ان شاء اللہ اگلے 8-10 سالوں میں, تو آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ آپ کے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور ہمیں کسی کے مدد کے لیے جانے کی ضرورت پڑے گی. ان شاء اللہ آپ خود ہی ریونیو جنریٹ کریں گے, فارن ایکسچینج ارننگ ہم جنریٹ کریں گے, جس سے جتنے بھی جو ہمارے ملک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہم خود پورا کر سکیں. تھینک یو طبع صاحب. آئی ول ریکویسٹ رزاق داؤد صاحب. مجھے تو سب سے بڑی خوشی اس بات کی پر ہوئی ہے کہ ابھی پاکستان میں صحیح معنوں میں توجہ دے رہے ہیں اور ایکسپورٹس. تو یہ آپ نے دیکھیے کہ اس سال ہمارا ٹارگیٹ ہے 38.7 بلین فار گڈس اینڈ سروسز. گڈس 38.7 اور گڈس کا ہے صرف گڈس کا 31.2 اور سروسز کا 7.5. گڈس کے جولائی کے فگرز آ گئے ہیں اور الحمدللہ وی آر آن ٹارگیٹ. سروس آ جائیں گے تو وہ تھوڑا سا لیک ہوتا ہے. تو مجھے اصل میں زیادہ باتیں ایکسپورٹ کے اوپر نہیں کرنی, مجھے باتیں کرنی آن امپورٹ. بیکاز اس وقت جو ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ جیسے اکانومی پک اپ کرتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ پریشر آ رہا ہے امپورٹ پر. تو ہمیں کافی ٹائم اینالائز کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں امپورٹ کے اوپر توجہ دے کر وہاں کنٹرول لے کے آئے اور زیادہ سے زیادہ ریشنلائز کریں ہمارے امپورٹس. اس لیے بڑھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی پاکستان has always been relying on trading, not make in Pakistan. ابھی میک ان پاکستان ہو رہا ہے, اور آپ کے سامنے جو سب سے اچھا اگزامپل, اس سے کوئی بہتر اگزامپل ہو ہی نہیں سکتا, کہ ہماری جو پالیسی آن موبائل فونز آپ نے دیکھ لی ہے کہ موبائل فون ٹریڈیشنلی امپورٹ کرو. اس وقت نہیں, ہم لوگ امپورٹ نہیں کر رہے اور زیادہ سے زیادہ میک ان پاکستان لوکل پروڈکشن ہے. ایک اور چیز ہے جس سے یہ انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیرف ریشنلائزیشن کر دی ہے. اس وقت تقریباً 50% را مٹیریل پاکستان میں آتے ہیں ڈیوٹی فری, اور اس کو
فائنینس منسٹر کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے کہ اگلے سال بھی کس طرح سے اس کو اور مزید بڑھانا ہے. شکریہ. تھینک یو رزاق صاحب. میں مخدوم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایگریکلچر کے بارے میں اگر. ویری گڈ ویری گڈ. شکریہ جناب شوق صاحب. ہمارا زرعی شعبے سے تعلق یہ گروپ بنا تھا. اس نے اجتماعی طور پر میٹنگز کر کے اور اپنی سفارشات پیش کی ہیں. زراعت جس کو ہم ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں, بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 سال سے اس کو جو مین اسٹریم لائن تھی ہماری اس ملک کے فیصلے کرنے کی, اس میں اتنی ترجیح نہیں دی گئی جتنی ترجیح دینی چاہیے تھی. 1960 سے لے کر 2000 تک اوسطاً زرعی شعبے کی ترقی تقریباً 4% رہی. پچھلے 20 سال سے یہ کم ہو کر تقریباً 3% تک آ گئی. جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے, اس کے باوجود کہ کووڈ-19 کا سارا ملک شکار تھا, ہمیں قدرت کی مہربانی سے اور پالیسی فارمولیشن کی وجہ سے کاشتکار جو اس کی اولین ترجیح ہے, ہمارے دیکھتے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور ہماری کابینہ, اور اس میں ہمارے فائنانس منسٹر کا بھی میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بہت رول رہا ہے اس بجٹ میں, کہ ہم نے بجٹ میں بھی اضافہ کیا ہے. اور کاشتکار کی معیار زندگی کو بلند ایک ہی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اگر اس کا جو جائز معاوضہ ہے وہ جو بھی پیدا کرتا ہے اس کو ملے. اور جو ہمارے 5 میجر کراپس ہیں اس میں گندم تقریباً 38% ہماری جو کاشت ہوتی ہے وہ گندم کی ہوتی ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ 29-30 من, اس میں اس سال ہم نے 22.5 لاکھ ٹن کا ایک سال میں اضافہ کیا. 2 وجوہات, گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس تھی وہ 1400 سے بڑھا کر 1800 پہ کر دی گئی, اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی انپوٹس تھے وہ نسبتاً اس وقت ان کی جو قیمت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حق میں تھی کاشتکار کی. اور اس کی وجہ سے اس مرتبہ آپ نے اب تک دیکھا ہے کہ اس طریقے سے کوئی ہمارا بحران نہیں پیدا ہوا جو پچھلے سال ہوا تھا, جو ہماری 25.25 ملین ٹن گندم ہوئی. اس کے ساتھ دھان کی پیداوار میں 10 لاکھ ٹن اضافہ ہوا, 7.4 ملین ٹن سے لے کے 8.4 ملین. مکئی میں 8.4 ملین 7 لاکھ ٹن کا اضافہ ہوا. اور شوگر کین میں سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن ہوئی کپاس. اور یہاں اس مرتبہ 8 سال کے بعد انٹرونشن پرائس مقرر کی گئی 5040 kg کی. اس پہ کافی بحث ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے مستقبل کے لیے ایک پیغام دیا ہے اپنے کاشتکار کو, کیونکہ جتنا کپاس سے فائدہ ہوتا ہے, تمام تر ہماری انڈسٹری 40% کا بنیاد ہی کپاس رہی ہے, اور یہ پچھلے کئی سالوں سے نیچے جا رہی تھی. تحقیق, ایکسٹینشن, کاشتکار کو صحیح معیاری بیج دینا, اور اس کے انپٹس جو ہیں وہ مناسب قیمت پہ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اسی سال ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ساؤتھ پنجاب کے 5 اضلاع میں نے خود دورہ کیا تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال ہمارے جو ٹارگٹ تھا تقریباً 10 ملین بیل کا, اس کے قریب انشاءاللہ اس دفعہ ہم آ جائیں گے, کیونکہ اس دفعہ ہمارے ساتھ موسم جو ہے اور کلائمیٹ چینج کا بہت زبردست افیکٹ ہے. پچھلے سال ہمیں اس کے کچھ کراپس میں ہمیں ڈیمیج ہوا تھا, خاص طور پہ سندھ کی ہماری نصف ہو گئی تھی پیداوار کپاس کی. اس سال ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے کافی زیادہ ہماری ہوگی, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا, کیونکہ 1 ملین بیل جو ہوتی ہے اگر جب امپورٹ کرتے ہیں اس کا $250 ملین کا فرق پڑتا ہے. اگر 3 سے 4 ملین ہماری بڑھ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ہی فرق انشاءاللہ پڑ جائے گا. اس کے ساتھ تحقیق, جب تک تحقیق صحیح نہیں ہوتی, اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپ گریڈیشن کریں, اور وہ ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمارا سائنٹسٹ کا معیار جو ہے وہ گلوبل سطح کا ہو, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ریسٹرکچرنگ ہو, ان کی ری اورینٹیشن ہو, اور اس کا جو فرق پڑے گا ہماری ایکسٹینشن سروسز
اور پھر کاشتکار تک اس تحقیق کے جو نتائج ہیں وہ پہنچائے جائیں اور اس کا معیار بہتر کیا جائے. سوائل سائنس جو ہم نے سوائل میپنگ تو کافی حد تک ہمارے کچھ صوبوں نے کیا, کچھ کر رہے ہیں, سپارکو سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں جو پرائم منسٹر کا پروگرام چلا تھا اس میں آن فارم واٹر مینجمنٹ کا بہت بڑا تعلق ہے, جس میں ہم جو ہمارے واٹر چینلز ہیں اور لیزر لینڈ لیولنگ سے بہت ہی فرق پڑ رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس میں 50% وفاق دے رہا ہے اور صوبہ اس میں حصہ دے رہا ہے اپنا. پر ہماری کوشش ہے کہ کریڈٹ ہم اتنا مہیا کریں. اس پہ بھی بات انڈسٹری بھی کر رہی تھی, پر ہمارا یہ خیال ہے, اور اس میں فائنانس منسٹر صاحب نے جو کامیاب جوان پروگرام میں 1.5 لاکھ 3 لاکھ انٹرسٹ فری لونز رکھے ہیں, کریڈٹ جب وہ کاشتکار تک پہنچیں گے میرے خیال میں بہت ہی اس کا فرق نظر آئے گا آپ کو. ٹیکنالوجی کی بات پہلے کی, اور اب نیو انیشیٹو جب ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں ایک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 2 ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں سٹرس اور مینگو میں, اور اس کے ساتھ ہی سویا بین کی کلٹیویشن 3000 ایکڑ پہ پہلی دفعہ کی گئی ہے, اور فشریز اور لائف اسٹاک کو بھی ہم اپ گریڈ کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. آرٹیفیشیل انسیمنیشن. انہی الفاظ سے میں آپ کا شکریہ. بہت شکریہ مخدوم صاحب. اب میں ریکویسٹ کروں گا عارف حبیب صاحب ذرا بریفلی بتا دیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں شوکت طریق صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ انکلوسیو پالیسی ہے, آئی تھنک اس کو انہوں نے ثابت کیا. اور ای اے سی میں انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ سارے منسٹرز تھے, پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ لوگ تھے, اکنامسٹ جو ہے انہوں نے شامل کیا, اور انہوں نے بہت ہی تفصیل سے جو ہے مختلف پالیسیز کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے اور پھر اپنی ریکمنڈیشنز کی, اور ان ریکمنڈیشن کو سبسٹینشلی جو جائز ریکمنڈیشنز تھیں ان کو سبسٹینشلی جو ہے وہ بجٹ میں شامل کیا. کچھ چیزیں جو ہے وہ باقی ہیں, آئی ہوپ کہ اس کو بھی جو ہے وہ ان کی کنسیڈریشن میں ہے, وہ آئندہ جو ہے جب بھی اپروپریٹ ٹائم پہ اس کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کا انکلوسیونیس کا یاد ضرور ہے کہ ہمیں بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوا کہ یہ آج منسٹر کے ساتھ ہم کو بٹھا کے جو ہے وہ یہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں. تو اس میں اور پھر اس کے بعد ان تمام اسٹیک ہولڈرس کو شامل کرنا, اور پھر آپ کے تھرو جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ جو ہے وہ ساری پالیسیز کو کرنا. آئی تھنک اس کے مجھے لگتا ہے بہت اچھے انشاءاللہ ہم نتائج دیکھیں گے. اس میں ڈسکشن ہوگا میڈیا میں, اور پھر سے اور اچھی چیزیں جو ہے ایمرج ہوں گی. جو میری جو ذمہ داری تھی وہ کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ کے سلسلے میں تھی, اور اس کی اہمیت جو ہے وہ حکومت نے جانتے ہوئے 1 سال سے زیادہ سے جو ہے وہ کنسٹرکشن پیکیج کی صورت میں اور اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ کی صورت میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا. اور اس کے اچھے نتائج یہ تھے کہ ہم نے دیکھا کنسٹرکشن مٹیریل بشمول سیمنٹ, اسٹیل جو ہے اس میں ہم نے ایک امپریسو جو ہے وہ گروتھ دیکھی. کنسٹرکشن فائنانس کی اویلیبلٹی کو جو ہے وہ بڑھایا گیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ 150 بلین سے زیادہ کی جو ہے وہ کنسٹرکشن فائنینسنگ آلریڈی جو ہے وہ ڈسبرس کی جا چکی ہے. اسی طرح چھوٹے لوگوں کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے جو ہے وہ مورگیج فائنانسنگ, اور عام لوگوں کے لیے مورگیج فائنانسنگ پالیسیز کا جو ہے اجرا ہونے کے بعد کوئی 150 ارب سے زیادہ کی جو ہے وہ چھوٹے گھروں کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ آلریڈی وصول ہو چکی ہیں, جس میں سے 50 ارب سے زیادہ جو ہے بینکوں نے جو ہے وہ اپروو کر دی ہیں, اینڈ اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ تیزی سے ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ان پالیسیز کے ذریعے جو نہ صرف یہ ہے کہ ہاؤسز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کو انشور کیا جائے گا. آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ گھر کی جو ہے وہ شارٹیج ہے پاکستان میں, ہر سال 7-8 لاکھ گھر جو ہے کی شارٹیج بڑھتی ہے. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ گھر کی شارٹیج کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کا جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے یہ آبجیکٹیو حاصل ہوگا, بلکہ اس میں ایمپلائمنٹ جنریشن کے لیے بھی اور انڈسٹری کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے بھی جو ہے یہ مددگار ثابت ہوگا. تو ای اے سی نے, اکنامک ایڈوائزری کونسل نے اس بات کو جو ہے کی خواہش ظاہر کی کہ ایک تو یہ پالیسی کے جو پازیٹیو نتائج ہیں وہ سسٹینیبل ہونے چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات کو آپ ریکمینڈ کریں. دوسری یہ ہے کہ کنسٹرکشن
جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آف دا بک جو ہے وہ زیادہ جو ہے ایکٹیویٹی رہتی ہے. اس کی ڈاکیومنٹیشن کو جو ہے وہ انشور کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اس کی جو ریسورسز پر اور خاص طور پہ اس کی جو گھروں کی پرچیز کے لیے, گھروں کی, آفیسز کی, دکان کی پرچیزز کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو وسائل حاصل ہو سکے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے انٹرسٹ ریٹ سے زیادہ جو ہے اپریسیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں رہتی ہے. تو اگر آپ غور کر کے خاص کر چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے کنسیشنل ریٹ پر جو ہے وہ یہ فائنانس اویلیبل کرنا 3%, 5% اور 7% اور اپ فرنٹ سبسڈی جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کی اویلیبل کرنا, مجھے لگتا ہے کہ جو یہ اچھے نتائج ہم نے دیکھے ہیں آئندہ دنوں میں مزید جو ہے وہ اچھے ریزلٹس اس کے مجھے پائپ لائن میں نظر آتے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم یہ جو آبجیکٹیو ہے اکنامک پراسپیرٹی کا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو عارف بھائی. سلیم بھائی, اگر آپ فائنینشیل سیکٹر پہ کچھ کہہ سکیں. شکریہ جی. ہمارا گروپ was looking after ways of increasing our financial sector's capacity to support higher growth اور طریقے جس کے ذریعے سے گورنمنٹ کی ڈیٹ ہم بہتر ڈسٹریبیوٹ کر سکیں, جس وقت کانسنٹریٹڈ ہے بینکس پر, اور اس کو ایک ایفیشینٹ طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں تاکہ یہ بینکس مارکیٹ کی ضروریات کے لیے کمپلیمنٹری بن جائے, ڈسرپٹیو اور کنفلکٹیو نہ ہو, جو کہ اب کبھی کبھار ہو جاتی ہے. اچھا, تو اگر ہماری سسٹینیبل گروتھ 6% ہونے والی ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی 24% جی ڈی پی انویسٹ کرنا پڑے گا نسبتاً 14-15 جو کہ آج ہے. اچھا, اس چیلنج کے لیے ہمارے فائنینشیل سیکٹر کو کافی کنسیڈریبل ری انفورسمنٹ چاہیے. ایک تو بہت چھوٹا ہے ہمارا فائنینشیل سیکٹر, ڈپازٹس ہمارے ہیں 33% جی ڈی پی, یہ دنیا کے اسٹینڈرڈ سے بہت کم ہے, اور ایون بائی ریجنل اسٹینڈرڈس یہ بہت کم ہے. گورنمنٹ ٹیکس اپ دی میجورٹی آف بینکس لونیبل ایسٹس, 55% بینکس کے پاس چلے جاتے ہیں, 45 رہتے ہیں پوری مارکیٹ کریڈٹ کے لیے. اس میں سے 1/2 صرف جاتا ہے ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کو, تو 45 میں سے 90% بڑی کمپنیز رہ جاتی ہیں. تیسرا کچھ 42% ہمارا کیش ٹو ڈپازٹس ریشیو ہے. یہ دنیا میں کوئی ملک آپ تلاش کر لیجیے, اگر 20% سے زیادہ کہیں مل جائے اٹ ول بی ویری ان یوزول, تو بہت زیادہ ہے. تو ان تینوں چیزوں کو ہم کو ٹیکل کرنا ہے. اگر ہم کر لیں تو ایک چیز بالکل ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پیسہ ہے, موبلائز نہیں ہے ٹھیک سے. ہمارے یہاں بہت ساری قابلیتیں ہیں جو کہ ہم نے خود انلیش نہیں کی ہیں مارکیٹ فورسز کے ذریعے سے. اور اگر جو اقدامات ہم لوگ لے رہے ہیں اور ابھی امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئے, اگر وہ ہو جائیں, مومنٹم پا جائیں اگلے 2-2.5 سال میں, جو جس کی امید ہے, تو ہمارا جو اس وقت 9 ٹریلین کا پورا پرائیویٹ پورا مارکیٹ کریڈٹ ہے, یہ ڈبل ہو سکتا ہے. بہرحال اب ان چیزوں کو میں سرسری طور پہ ہیڈ لائنس طور پہ ان کا ذکر کر دوں گا. آپ چاہیں تو کسی اور وقت ان کا ڈیٹیل میں آپ مجھ سے بات کر لیں. یہ گورنمنٹ سیکورٹیز کی ڈسٹریبیوشن کو براڈن کرنا, سب سے پہلے پرائمری ڈیلرز کا نمبرز بڑھانا ہو گیا ہے. پرائمری ڈیلرز کو بڈ کروانا, نہ صرف والیوم کے لیے مگر میجورٹیز کے لیے, کہ وہ کنسسٹنٹلی کہ ان کی بڈ ٹریجری بلز کی بھی ہو اور پی آئی بیز کی بھی ہو, اور پی آئی بیز میجورٹی وائز. ایک ایپ بنانا فار پرائیویٹ انویسٹرز سو دیٹ دے کین بائی, سیل اینڈ ٹریڈ گورنمنٹ سیکورٹیز, جس پہ اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے, یہ انشاءاللہ جلدی بن جائے گا. انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن بڑھانا ہماری گورنمنٹ سیکورٹیز کا, نہ صرف این آر پی, نہ صرف نان ریزیڈنٹ پاکستانی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشن کے ذریعے سے کافی انویسٹمنٹ آ گئی ہے پاکستان کے سرٹیفکیٹس میں, این آر پیز میں, مگر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنل انویسٹر. اگر اس کو ہم لانے والے ہیں ہماری اپنی سیکورٹیز میں, تو ہم کو انٹرنیشنل کلیئرنگ سسٹمز جوائن کرنا ہوگا. یورپ کلیئر ایک ہے اور جو سب سے پاپولر ہے, اور پھر ہم کسی بڑے ایمرجنگ مارکیٹ فنڈ کا حصہ بننا پڑے گا, اور اس میں جے بی مورگن سب سے مناسب ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں انیشیٹ ہو گئی ہیں, اور ہمیں امید ہے اگلے 5-6 مہینے میں کام کمپلیٹ ہو جائے گا. سکوک مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا, گورنمنٹ کو ایک پراپرٹی رجسٹر بنانا ہے تیاری کے لحاظ سے, کہ یہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں. یہ 2 مہینے کے بعد پراپرٹی یا کوئی ایسٹ جو کہ
کیش جنریٹنگ ہو, کیونکہ اس وقت سکوک کا سلو ڈاؤن, سکوک ڈومیسٹک اور باہر گلف مارکیٹ میں سکوک کا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے ایسٹ تیاری کی شکل میں, یعنی پریپیئرڈ ٹو پٹ ٹو دا مارکیٹ اس شیپ میں نہیں ہوتے, اس میں وقت لگ جاتا ہے. بہرحال تو اگر رجسٹر بن جائے اس سے بہت فائدہ ہوگا. اچھا, ریڈیوسنگ کیش ہولڈنگ, جیسے میں کہا تھا بائرلی سے اگر اس کو 20 پہ لے آئیں تو 3 راستے ہیں. ایک مرچنٹ اور ریٹیلر کو کنیکٹ کرنا, اس میں راست انٹرآپریبلٹی پیدا کر دے گا بینکس, ٹیلکوز اور فنٹیکس میں, جو کہ بہت مناسب ہوگا پھر اسمال پیمنٹس کے لیے خاص طور پہ. اب مرچنٹس کو اس میں انٹیگریٹ کرنا سب سے تیز طریقہ اور سب سے سستا طریقہ ہے QR کوڈز, اور اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے بینکس کے ساتھ مل کے اس وقت ایک یونیورسل QR کوڈ بنانے کا. جیسے ویزا ہے کہ آپ کوئی سا بھی کارڈ استعمال کر لیں کسی بینک کا بھی, مگر ویزا کی ایک کامن سسٹم ہے, تو وہ سوچ رہے ہیں ایک کامن QR کوڈ ہو جو سب بینک جس کے ساتھ لنک ہو سکے. بینکس پوری طرح سے کنوینس نہیں, باتیں ہو رہی ہیں, مگر امید ہے یہ جلد ہو جائے گا. یہ QR کوڈ اگر ہو گیا تو یو کین بائی بار آف سوپ, اے پیکٹ آف سگریٹس, یو نو واٹ ایور یو وانٹ. اسمال پیمنٹس بہت کنوینئنٹ ہے, اور ہمیں امید ہے اس کی وجہ سے لوگ کیش کی جگہ پریفر کریں گے والیٹ پہ, الیکٹرانک والیٹ پہ پیسہ ہولڈ کرنا, کیونکہ خرچے کے لحاظ سے اٹ ول بی ایز کنوینئنٹ. مرچنٹس کی نمبر سے بڑھنا اس وقت 60-62 ہیں, ہم کو چاہیے ہوں گے 3 لاکھ 4 لاکھ, مگر یہ چیزیں, یہ راست کی جو انٹرآپریبلٹی اور یہ QR کوڈ کے ساتھ میرا خیال ہے بہت امپروومنٹ پیدا ہوگا. آخر میں ہم کو یہ جو ڈیوٹیز, ٹیکسز اور فیس اور لیویز ہیں, یہ پوری اس کی چین میں, یہ ڈیجیٹائزیشن کی چین میں, وی ہیو ٹو ریکنسیڈر دیم اینڈ کنسیڈر میکنگ دیم لائٹر, کیونکہ بوتھ آن دی اکوپمنٹس اینڈ آن دی ٹرانزیکشن جو لیوی ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیجیٹل خرچہ, ڈیجیٹل یوز کیش سے بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, استعمال ہی نہیں ہوگا. اچھا, دوسرا ایک بہت اہم ایشو ہے گورنمنٹ کو یہ پیمنٹس اور ریسیٹس کو ڈیجیٹائز کرنا. یہاں راست تیار ہے, مگر گورنمنٹ اس وقت کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس اور AGPR تیار کر رہے ہیں انٹرفیس API, جو کہ راست سے کنیکٹ ہوگا, اور جیسے ہی وہ ہو گیا تو یہ ممکن ہو جائے گا. اچھا, آخر میں چھوڑ دیتا ہوں, 3-4 چیزیں ہیں, مگر یہ سپلائی چینس کی جو ڈیجیٹائزیشن کی بات ہوئی ہے, یہ 3-4 طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو اسٹیٹ بینک لائسنس دے رہا ہے پیور ڈیجیٹل بینکس کو, یہ لائسنس آفر ہوا ہے اور کافی انٹرسٹ شو ہوا ہے. ابھی تک آئی ایم ناٹ شور لائسنس از بین ایشوڈ, مگر اپلیکیشنز آئے ہیں, اور یہ ہوگا پیورلی ڈیجیٹل. اس میں آپ کو برانچز نہیں ہوں گی, سب کچھ آپ کے کمپیوٹر پہ, آپ کے فون پہ بینک کام کرے گا. پھر یہ جو پوری مارکیٹ ریسیویبلز جو ہیں, جو کہ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے سے نہیں فائنینس ہوتی ہیں, انفارمل مارکیٹ سے فائنینس ہوتی ہے, اور میں بات کر رہا ہوں مینوفیکچر, یہ FMCGs جو مینوفیکچر کرتے ہیں گڈس, ان کے ڈسٹریبیوٹر, سب ڈسٹریبیوٹر, ریٹیلر اور بائر, اس چین میں جو کریڈٹ پڑا ہوا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق ہمارے فارمل کریڈٹ کا 1/3 حصہ ہے, 1/3. تو اس پوری چین کی ڈاکیومنٹیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور یہ فنٹیکس کر رہے ہیں, کیونکہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے ریکارڈس کے لیے چاہیے. جب یہ ایک دفعہ یہ انفارمیشن آ جائے تو ہم پھر لوگوں کا کریڈٹ ہسٹری نکال سکتے ہیں, اور وہ پھر لوگ کریڈٹ ہسٹری نکل آئے تو یو کین ریٹ دیز بارورز اینڈ یو کین آفر دم فائنینس فرام دا مارکیٹ. یو کین آفر دم فائنینس فرام دا مارکیٹ. انڈیا میں ایسے 30-35 کمپنیز بن گئی جو یہ سپلائی چین اس طرح کی ڈسکاؤنٹ, ریسیویبل ڈسکاؤنٹنگ کر رہی ہے, اور اس پہ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. ایک دو چیزیں رہ جاتی ہیں, مگر جیسے میں نے کہا انشاءاللہ کسی اور وقت. تھینک یو ویری مچ سلیم. اچھا جی, اب کیونکہ ایک اور بھی میرے خیال میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے, تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم چند سوالات لیں گے, اور آپ پلیز ڈائریکٹ کریں جو بھی جہاں سے آپ لیں. جی دیکھیں, آپ دیکھیں سر, آرام سے جی جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں پالیسیز تو بنتی ہیں, لیکن ان پالیسیز پر اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. آپ کس طرح سے آپ نے 12-13 گروپس بنائے ہیں اور ان کے اوپر اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے مختلف اسٹیک ہولڈر کے ساتھ, فیسیلیٹیشن کے ساتھ, تو کیا اس میں
کیا شیورٹی ہے کہ جو ہماری بیوروکریٹک ہرڈلز آتے ہیں وہ ان پر امپلیمنٹیشن اس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی پالیسیز بنی ہیں ان میں آبادی کے لحاظ سے ان کو نہیں بنایا گیا کہ آبادی ہماری کس طرح سے بڑھ رہی ہے اور ہماری ڈائریکشنز کس طرف جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا پر کیپٹا انکم پچھلے 3 سال میں کم ہوا ہے، روزگار کے مواقع نہیں بڑھے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ سوال کو ذرا مختصر کریں آپ، کیونکہ دیکھیں اور لوگوں نے بھی سوال کرنے ہیں، تو مہربانی ہوگی کیونکہ میں جواب بھی دوں گا نا آپ کا۔ جی، میرا کوشچن ہے کہ جو ہمارے امپورٹ کے اوپر فوڈ آئٹم کے امپورٹ کے اوپر ہمارا ریلائے بڑھ گیا ہے، اور یہ کیسے، یعنی کہ جو آپ کی اسٹریٹجیز ہیں کس طرح سے ان کے اوپر چلیں، اوکے، بڑی مہربانی سر۔ آپ کا جو سوال اوریجنل تھا وہ یہ تھا کہ ہم پالیسیز بناتے رہتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور پھر اس کے اثرات جو اکانومی پہ ہوتے ہیں وہ بڑے پیچی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی میں نے مختصر آپ کا سوال کو ری ورڈ کر دیا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پہلی دفعہ پلان بنا رہے ہیں جو انکلوسیو ہے۔ اس کا مطلب سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کے انہوں نے پلان بنایا۔ جو اگر ایگریکلچر ہے تو ایگریکلچر میں فارمرز بھی اس میں تھے، اس کے بیچ میں جو فرٹیلائزر کمپنیاں بھی تھیں وغیرہ وغیرہ، تو بڑا لارج گروپ بن کے انہوں نے سٹیک ہولڈرز نے بنایا۔ جب سٹیک ہولڈرز بناتے ہیں اس کا مطلب وہ پلان ریلیونٹ ہوتا ہے، تو وہ ریلیونٹ جب پلان ہوتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہر مہینے ان لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی مخدوم صاحب جو ہیں ان کو ہر مہینے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ کس کے سامنے؟ پرائم منسٹر کے سامنے، کہ یہ جناب ہم نے پلان میں کہا تھا اور یہ ہم نے کیا اور یہ نہیں کیا۔ یہ ہر مہینے اچھا، یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب رینڈم پہ جا کے پریزنٹ کر دیا، نہیں، یہ ایک آرگنائز طریقہ ہے جس کو ہم لوگ یہ جو منسٹری آف فائنانس میں اکنامک ریفارم یونٹ جو ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرے گا، اور پائڈ جو ہے ان کے جو ہیں اکانومسٹ ہیں ان کو ہیلپ کریں گے، ان کو وہ بیسکلی پریزنٹیشن بنانے کے۔ سو یہ ایک آرگنائز طریقے سے ہم آگے چلنا شروع ہوں گے۔ اب کتنا سکسیسفل ہوتا ہے سر وہ تو ٹائم بتائے گا، لیکن ہماری انٹینٹ جو ہے وہ نوبل ہے، اور ہم نے ایکچولی کم از کم کوئی حرکت تو کی ہے نا، اور حرکت میں برکت ہے۔ جی شہباز صاحب۔ جی تھینک یو مسٹر صاحب۔ سر، کسی پلان کی امپلیمنٹیشن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم انفارچونیٹلی اگست 2021 میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے جو پولیٹیکل جو ہے وہ ایک ایجنڈا لگ رہا ہے گورنمنٹ کا، جس کے ایکسپینشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آپ بینگ دی فائنانس منسٹر تیار ہیں مشکل فیصلے کرنے کے لیے؟ اور یہ جو پلان سر آپ نے دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی کاسٹ اور ٹائمنگ کتنی ہے؟ وداؤٹ کاسٹ، خاص طور پر جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بھی ہیں، تو آپ کیسے نہیں؟ دیکھیں جی، اس کی کاسٹ بڑی منیمل ہے، وہ اس لیے کہ ہم لوگ ای آر یو جو ہمارا جو فائنانس کے بیچ میں ہے وہ ایک آدمی ادھر ہوگا، اور ہم جو اس کی ہاں جی میری بات جو میں صرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ پائڈ ہے، اور پائڈ نے کہا ہے جو بھی ہم اسپیشلسٹ لگائیں گے اس کی ہم ایک آپ سے کاسٹ لے لیں گے، وہ 50,000 یا لاکھ روپیہ لے لیا کریں گے۔ تو اگر 14 ہیں تو آپ سمجھیں 14 لاکھ کی بات ادھر کی اس کی کاسٹ ہے۔ جو اس کی کاسٹ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی کاسٹ ہے، وہ تو یار کوئی بھی منسٹری جو کوئی بھی پلان کرے گی تو وہ اس کی جو وہ کاسٹ ہے گا وہ تو بیچ میں ہوگی۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کئی ایسی سجیشنز ہیں جو ہمیں کاسٹ کر سکتی ہیں، وہ تو ہم نے آلریڈی میں کہتا ہوں 70%، 60-70% انکارپوریٹ کر لی ہیں پچھلے بجٹ میں۔ اگر کامرس نے ہمیں کہا ہے کہ یار یہ چیزوں کو آپ ڈیوٹی نکالیں، ہم نے نکال دی ہیں۔ اگر ایگریکلچر نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ پیسے چاہیے، ہم نے وہ ایگری مالز بنانے ہیں، ہم نے سیڈ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ ہم نے ڈال دی ہیں۔ تو یہ کاسٹ جو ہوگی وہ اس وقت کیپچرڈ ہے، 60% تو کم از کم ہے، اور اگلے سال میں باقی بھی کر دیں گے۔ پھر آپ کا اسی سے میں آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ کوئی اور سوال پوچھے تو میں اس کا بھی جواب، کہ ہمارے پاس تو صرف 2 سال ہے۔ یہ 2 سال میں تو یار شارٹ ٹرم ہی کچھ کر سکتے ہیں نا، میڈیم اور لانگ ٹرم کیا کریں گے؟ یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، یہ 10 ڈیم بنا رہا ہے، اور 10 ڈیم تو اس کی حکومت میں ٹینور میں نہیں بنیں گے۔ ہمارا ویژن ہے کہ یہ پلاننگ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم ہوں یا نہ ہوں، and this must be a ongoing process, it should be a live process۔ تو ہم اس چیز میں ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارے وقت میں یہ پلان امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا،
ہم نے ایک طریقہ کار جو بڑی جو پروگریسو نیشنز پروگریسو کمپنیاں کرتی ہیں وہ ہم نے شروع کر دیا ہے, اور اس میں وٹ ایور اٹ ٹیکس. جی جناب کیانی صاحب. سر آج سے کوئی 3 سال پہلے جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت یہ کسی قسم کا بڑے کمپریہنسو پلان کیے گئے تھے, اور اس میں بھی کہا تھا کہ یہ وزیر سارے کھڑے ہوا کریں گے, اور میرا خیال انیشلی کوئی ایک دفعہ ان کا پرفارمنس ریویو ہوا. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ جو پرفارمنس ریویو ہوئے تھے پھر ان کے بعد ان کا آؤٹ پٹ کم کیا ہوا. ایک تو یہ ہے سر, ایک ہی سوال پوچھ لینے کا اور لوگوں کو. جی آپ کے دور میں آپ انڈسٹریلائزیشن اور انجینئرنگ کے اوپر بڑا فوکس کر رہے ہیں, اور پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹریل یونٹ جو تھا آپ کے 3 سال میں سر وہ نہ صرف ریوائو نہیں ہوا بلکہ اس کی وجہ سے جو آپ کا پورا کنسٹرکشن اور انڈسٹریل اپنا ہاؤسنگ سیکٹر کو جو سپورٹ ملتی تھی وہ ساری امپورٹس. آپ پاکستان اسٹیل مل کی بات کریں. چلیں جی, آپ کا سوال ہو گیا, بڑی مہربانی. دیکھیں جی, پہلی بات جو ہے کہ میرے سے نہ پوچھیں کہ پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیونکہ دیکھیں میں تو اپنے اعمال کا جو آپ کو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. دیکھیں جو بات سن لیں, ابھی سے آپ یہ اس طرح کا جو پروسیس اتنے ورٹیکلز وغیرہ, مجھے معلوم ہے 4 گروپس بنے تھے اس وقت, وہ اسد صاحب آئے تھے, انہوں نے کوشش کی تھی, اور اس کے بعد ظاہرہ ہمیں پروگرام آ گیا جو بھی آ گیا. آج کی ڈیٹ میں ہم نے آپ کے سامنے لوگوں کو بٹھایا ہے, پلانز بنے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں گے, اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا ہر مہینے, اور آپ کو فیڈ بیک بھی ہم دیتے رہیں گے. ہمارا ERU ہے, یہ آپ کے ساتھ فیڈ بیک دے گا انشاءاللہ. کوارٹرلی بیسس پہ اسی قسم کی پریس کانفرنس کیا کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس میں کیا اچیو کیا. جس طریقے سے آج ہوئی ہے ہو سکتا ہے اگلی دفعہ زیادہ بڑی ہو جائے. باقی جو ہے آپ نے کہا کہ وہ جو 2.5 سال ہو گئے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں تو اسٹیل مل کا کچھ نہیں ہے, تو آپ میں یہ صرف آپ کی اطلاع کے لیے اگلے 2-4 دن میں ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایشو ہو رہا ہے. تو وی آر بیسکلی وہ جو تھا ایک لاک جیم تھا وہ ہم نے ریموو کیا ہے. آخری جو ایشو تھا وہ 2-3 دن پہلے وہ کیا گیا ہے. تو پاکستان اسٹیل مل کا SOA اور اس کے بعد EOI جو ہے وہ پہلے SOA ہوگا اور EOI 2-3 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم نے بہت شارٹ ٹائم فریم دیا ہے کہ اس کے بیچ میں ہو کے اس کی بڈنگ ہو کے یہ چلی جانی چاہیے. ہاں جی نیکسٹ. جی کہاں شام آپ اچھا جی آپ آواز دینے شوکت الدین صاحب. اچھا جی میں نے سمجھا پیچھے سے آ رہی. شوکت صاحب آپ نے بہت اچھی نبی سنائی قوم کو, مطلب آپ کی ساری مبارکباد کی مسئلہ گئے. میں آپ سے صرف آپ سے ایک سوال, آپ سے میں نے وزٹ پریس کانفرنس بھی کیا تھا نیشنل بینک کے پینشنر کے حوالے سے. آپ نے نیشنل بینک کے پینشنر جو پچھلے 15 سال سے اور 12,000 پینشنر جو ہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور 3,000 بیوہ ہیں, آپ نے کہا تھا کہ میں اس کا انشاءاللہ بہت جلد اس کا آپ کو بتاؤں گا. ابھی تک وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ غربت. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں میں تو اسی دن جس دن میں نے کہا تھا اس کے دوسرے دن میں نے کہا اس کا کیا پرابلم ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کورٹ کیس ہے اس وقت. کورٹ میں سنتے جائیں نا, کورٹ کیس ہے. ان کی بورڈ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ, اور ان کو یہ ایڈوائس دی گئی ہے کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. تو میں نے کہا یار کورٹ کیوں ڈیسائیڈ کرے گی یار, مطلب کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ صرف کورٹ ڈیسائیڈ کرے. وہ پینشنرز بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے تو کریں. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے بورڈ کو میرے پاس لے کے آئیں, میں ان کو کنونس کروں گا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. آپ بیسکلی آپس میں کوئی سمجھوتا کریں, پھر کنسنٹ ڈگری لے لیں گے جا کے کورٹ سے. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پہ ایک مثبت قسم کا قدم ہوگا. ادروائز انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کے کہہ دیا تھا کہ جی جب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور بیچارے پینشنر اس میں پھنسے ہوئے ہیں.